اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ سب کرم نوازیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے قبل صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے اور ماہ رمضان کا استقبالیہ خطبہ دے کر ان کو اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ افروز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض بنائے اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا، اور جس نے اس مہینے کوئی بھلائی کی تو ایسے ہے جیسے اس نے کوئی فرض ادا کیا، اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالی اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ اور صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اس کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی پورا اجر دیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی روزہ دار کو دودھ کے ایک بوند سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے ایک بوند سے افطار کروائے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان برکتیں اور رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اس ماہ مقدس میں توبہ کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔